جتنا بھی ہے جہاں میں اجالا علی کا ہے تو ربی کو مل گیا ہے جو علی سا ہے جانشین احسان ابو طالب وسیلہ علی سا ہے فرش ازائش ہے پہ بسر کر تو زندگی محشر میں بخشوائیں گے وعدہ علی کا ہے اور روضہ حسین ہے کوثر منبر پر جو بھی یہاں ہے چاہنے والا علی کا ہے ڈوبا سورج پھر سے ابھارے کیا تو کوئی بندہ ہے والے تو سچا ہی سچا ہے تیرا لہجہ رب کا لہجہ ہو کر میں مردہ زندہ ہے تیرا لہجہ رب کا لہجہ ہو کر میں مردہ زندہ ہے چلو اے حیدر دیکھنے والے تو سچا ہی سچا ہے کیوں نہ نصیری کہہ دے خدا
تسخیر میں دیا ہے، تمہارے لیے مسخر قرار دیا ہے، تمہارے کنٹرول میں دیا ہے، تمہارے استعمال کے لیے دیا ہے کہ تم اس سے فیض یاب ہوتے رہو، تم اس سے متفق ہوتے رہو، تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ یہ جو کچھ ہے زمین میں آسمان میں یہ سب کچھ تمہارے لیے۔ اب یہاں پہ لمحہ شکریہ ہے کہ نعمت بڑی عظیم ہوتی ہے، مگر نعمت جس کو عطا کی جاتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے یا نعمت بڑی ہوتی ہے؟ کسی نے آپ کے بچے نے کوئی خواہش کی، کوئی فرمائش کی کہ ہمیں بہترین سواری چاہیے، ایک کار چاہیے، آپ نے ایک کار بطور ظاہری نعمت سے دی، تو بیٹا زیادہ عزیز ہے کہ نعمت زیادہ عزیز ہے؟ ظاہر نعمت مؤخر ہے، اب وہ بندے جس کے لیے نعمت عطا کی جائے بڑی حقیقی دے وہ بندے مقدم ہے، نعمت مؤخر ہے۔ نعمتوں کو کا اعلان منی میں حقیقی اس انداز سے کیا کہ نعمتوں سے اس قدر اس کی روشنی میں، اس کی نورانیت سے تمہاری آنکھیں خیرہ نہ ہو جائیں، تمہیں غلط فہمی نہ ہونے پائے، نعمتوں کو دیکھو تو منی میں حقیقی کا عرفان حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ نعمت ہی کو معلوم سمجھ لینا۔ نعمت کا صحیح استعمال نہ کرے الفاظ دیگر کفران نعمت ہوتی ہے، اور جب کفران نعمت ہوتی ہے تو کفران نعمت کی سزا یہ ہے جو نعمت قدر یا تو معطل ہو جاتی ہے، سر ہو جاتی ہے۔ مخلوقات میں تمہارے سر پر اشرفیت کا تاج رکھا، لیکن جب تم نے رواں دریا میں روانی دیکھی، آفتاب کی شوق کو دیکھا، مہتاب کی ذوالفشانی دیکھی، ستاروں کو دیکھا، سیاروں کو دیکھا، عرض کی وسعت دیکھی، شجر کو دیکھا، حجر کو دیکھا، تم گھبرا گئے، تم نے سمجھا یہی منیب ہے، یہ منیب نہیں ہے، نعمت ہے، نعمت سوال ہوگا۔ نعمت ایسی ہے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جب نعمت ایسی ہے کہ نعمت کو دیکھ کر کے منیب کا دھوکہ ہوتا ہے تو منیب کس منزل پہ ہوگا اس کا عرفان کون حاصل کر سکتا ہے؟ اور اس منیب حقیقی کا صحیح عرفان وہی حاصل کر سکتا ہے جو سب سے اول، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ نعمت ہوگی، اور اسی نعمت میں جو جمادات میں سے نہیں ہے، نبات میں سے نہیں ہے، حیوانوں میں سے نہیں ہے تو بشکل بشر، مگر خلقت جو ہے مٹی سے نہیں ہوئی، تراب سے نہیں ہوئی، وہ ابو تراب ہے، اس کی خلقت نور سے ہوئی ہے، وہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کو دیکھنے کے بعد انہیں میں حقیقی کو اس خلق کردہ نعمت پہ رشک آیا اور اس نعمت کے جوہر کو اپنی رضاؤں کے عوض میں نور خرید دیا۔ سوال رحمت اللہ، وہی نعمت جو سب سے اعلیٰ ہے، وہی نعمت جو سب سے اول ہے، وہی منی میں حقیقی کا صحیح معنی عرفان حاصل کرے گا۔
नेमतें हैं सब का सब तुम्हारी तस्कीर में दिया है, तुम्हारे लिए तुम्हारे काबू में दिया है, तुम्हारे इस्तेमाल में दिया है। तुम इनसे फैज़याब हो, मुल्तफित हो और अपनी कद्र समझो। जब अपनी कद्र समझोगे तो हमारी मार्फत हासिल करोगे, वरना हमारा इफ़हाम हासिल न कर सकोगे। और आए करीमा ही कहती है, आगे बढ़ती है, तो अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन बातिनतन, अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन बातिनतन। कुरान मजीद के अमूमन 7, 8 या 10 जो नुस्खे हैं जिसमें अरबी मतन का उर्दू तर्जुमा किया गया है। अब जो मैं खुद नहीं अरबी पढ़े हुआ, मैं क्या बताऊँ अरबी के बारे में, लेकिन अरबी ज़बान बहरहाल ये मुस्तनद है कि उर्दू के मुकाबले बहुत वसी है। अमूमन जितने तर्जुमे हैं उसमें यही है कि अल्लाह ने तुम पर ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें तमाम की, जबकि लफ्ज़ तमाम जो कुरान का लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ है, तो अगर तमाम करना तर्जुमा होता तो लफ्ज़ आता, लेकिन अस्बग़ का है। अपनी कम मायगी अपने जहल के बावजूद जो मैंने इसके माने तलाश करने की उर्दू में कोशिश की, तो अस्बग़ के माने हमें लुग़त में मिला कि शराबोर कर देना, सर से पाँव तक कैसे किसी शय का नुज़ूल हो रहा हो। हमारे इस्तिलाह में, हमारे माशरे में लफ्ज़ शराबोर बोला जाता है। बारिश हो रही है, रहमत हो रही है, रहमत परवरदिगार हो रही है, भी कैसा शराबोर हो गए। तो शराबोर क्या हो गए? कभी कुछ छींटे पड़ते हैं, सर पे खोद है, सर महफूज है, शराबोर नहीं होंगे। कोई ऐसी पोशाक पहन रखी है कि पानी अंदर तक नहीं आता है, भीग तो गए पर शराबोर नहीं हुए। शराबोर उसी कहते हैं कि सर से पैर तक कोई अज़ो बचे ना, जो रहमत परवरदिगार के तमस्सुक में ना आए, उसे शराबोर कहते हैं। इरशाद हो रहा है, और हमने तुमको ज़ाहिरी और बातिनी नेमतों से शराबोर कर दिया। यानी अब कोई हालत रह जाएगी, बातिनी नेमतें भी तुम पर तमाम की हैं, तो ज़ाहिरी नेमतें से भी तुम्हें आरास्ता किया है। तो अब बातिनी नेमत क्या है और ज़ाहिरी नेमत क्या है? ज़ाहिर है, ज़ाहिर उसे कहते हैं जो नजर आए, जो बसारत से नजर आए उसे ज़ाहिर कहते हैं, और जो बसीरत से नजर आए उसे बातिन कहते हैं। अगर तुम फकत बसारत से काम लो तो भी नेमतों से माला माल कर दिया है, अगर बसीरत से काम लो तो भी नेमतों से माला माल कर दिया है। और अगर बसारत किसी को नेमत नजर न आए तो नेमत की नुज़ूल में या अदाए नेमत में फर्क नहीं है, बल्कि बसारत में खलल है, तक़सीर बसारत में है, नफ्स बसारत में है, कमी बसारत में है। रोज़ रोशन है, कोई कैसा अंधेरा है तो हर शख्स मुस्कुराएगा, कोई अंधेरा नहीं है, तुम्हारी बीनाई कमज़ोर है, ये बीनाई का कसूर है, ये बीनाई का फितूर है। जब ज़ाहिरी बसारत में नस पैदा हो जाता है, जब ज़ाहिरी बसारत में नस हो जाता है तो ज़ाहिरी नेमत नजर नहीं आती। और अगर बसीरत की आंखें बार नहीं हुई हैं तो बाकी नेमत क्या नजर आएगी? सवाल होता है।
نگاہ کی تو ہمیں ایک روشن سورج نظر آیا، شب میں ماہتاب نظر آیا، ستارے نظر آئے، نعمتیں ہیں تو کیا نعمتیں سبھی کے لیے ہیں؟ اچھا نعمتیں دی کس کو جاتی ہیں؟ منیب کسی نعمت عطا کرتا ہے، کہ جس سے خوش ہوتا ہے اسی کو نعمت دیتا ہے۔ آپ نے معاشرے میں دیکھیے اگر کوئی کسی سے ناراض ہے تو اس کو نعمت تھوڑ ہی دے گا، اس کو نعمت سے محروم رکھتا ہے، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ ظاہری نعمت اللہ نے اس منیب حقیقی میں سب کو عطا کی ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعائیں یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بیت مومن ہے، مومن کا گھر ہے، یہ مسلم کا گھر ہے، یہ کافر کا مکان ہے، یہ منافق کی کھیتی ہے، ایک سانس و فشانی کرتی رہتی ہے۔ یہی چیز ماہتاب کی ہے، یہی آفتاب کی ہے۔ جب ایک سانس ہے جب اس کی نعمتیں ہوتی ہیں تو ایک سانس سب پہ ہوتی ہے، کوئی اس میں امتیاز نہیں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ کافر ہو تو اس کا گھر روشن ہوگا، کافر ہو تو اس کی کھیتی اور منور ہوگی، اور منافق ہو تو گھر روشن ہوگا، مومن ہو تو گھر روشن ہوگا، مسلم ہو تو گھر روشن ہوگا۔ آفتاب ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، دو آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ یہی کیفیت ماہتاب کی ہے، ستاروں کی ہے۔ اور جب ابر رحمت جھوم کے برستا ہے تو پھر نہیں دیکھتا کہ کھیتی منافق کی ہے، کہ کھیتی کافر کی ہے، یہ کھیتی مومن کی ہے یا کھیتی برائے نام مسلم کی ہے، کس کی کھیتی ہے؟ باران رحمت یکساں ہوتی ہے، لیکن انہوں نے سمجھا یہ نعمت ہے۔ میں نے ابھی آغاز کلام میں عرض کیا کہ جب نعمت عطا کی جاتی ہے تو نعمت اسے دی جاتی ہے تو نعمت کا مستحق ہوتا ہے، جو جس کے دل میں منیب کی محبت ہوتی ہے، مگر اس اصول کے خلاف یہاں نعمت عطا کی جائے، سب کو مل رہی نعمت، مانو تو بھی ہم نعمت دیں گے، نہ مانو تو بھی ہم نعمت دیں گے۔ یہ تم میں فرق ہے، تم نے اس عہد و پیمان سے تم نے انحراف اختیار کیا کہ جب تمہاری ولادت کے پہلے جب تم عالم ارواح میں تھے، جو میثاق لیا گیا اس میثاق کی تم نے خلاف ورزی کی ہے۔ میثاق میں دو جماعتیں ہوتی، دو پارٹی ہوتی ہیں۔ اس میثاق میں حضرت تشریف فرما مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایک خالق نے اپنے مخلوق سے میثاق لیا ہے۔ اب بندے پیدا ہونے کے بعد شرائط میثاق سے مکر جائیں تو کیا خالق مکر جائے گا؟ وہ نہیں مکر جائے گا، اور جو اگر وہ بھی مکر جائے تو پھر اسی کے حضور اسی کا دائرہ مقدمہ پیش ہونا ہے۔ تو جب دونوں فریق یکساں ہوں گے تو کس کو حق ملے گا، کس کے حق میں عدالت ہوگی؟ اس کو اپنا مطالعہ نعمت ہوئی ہے۔ لیکن اس کے لفظ جو آیا ہے سایہ کریمہ میں علم ترون اللہ سخرہ کے معنی ہوتے ہیں، تصدیق کے معنی ہوتے ہیں کہ کنٹرول میں دینا، اس کے اشارے پہ چلے۔ تو معبود سورج تو اپنے ڈھنگ سے طلوع ہوتا ہے اور منازل کو طے کرتا ہوا وقت مقررہ ہو جا کے غروب ہو جاتا ہے۔ ایک کیفیت ماہتاب کی ہے، ایک تاریخ آتی ہے جب دنیا کی ساری نگاہیں دیکھتی ہیں، کچھ دیکھ پاتی ہیں کچھ نہیں دیکھ پاتی ہیں، وہ طلوع ہوتا ہے۔ کچھ یوم اور لیل کو گزارنے کے بعد وہ پھر غائب ہو جاتا ہے۔ ستارے زلفشانی کرتے ہیں، لیکن کیا یہ ہماری مرضی کے تابع ہیں؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، لفظ تسخیر جو ہے، میں نے ابھی عرض کیا کہ کون کس کو نعمت دیتا ہے، یہ حق استعمال یا مہرت استعمال اور ہے، اور حق تسخیر اور ہے، حق تسخیر اور ہے اور مہرت استعمال اور ہے۔ تم دیکھو اگر تمہاری ہدایت ہو جاتی ہے تو تمہاری تصویر بھی آ سکتی ہے، تم اس سے فیضیاب ہو سکتے ہو، مگر تمہاری مرضی کا تابع نہ ہوگا۔ معبود جب کسی
مرضی کا تابع نہیں ہے تو تو نے قرآن میں کیسے ارشاد فرما دیا کہ الم ترون ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، ہم نے زمین و آسمان کے ہر شے کو تمہاری تصویر میں دیا ہے؟ جب کسی کی تصویر میں ہونا چاہیے ہمیں کیسے ثبوت ملے؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ بندے ایسے ہیں جس کی تصویر میں ہے، اگر یہ کہا جائے کہ ان بندوں کی مرضی وہی ہے جو تیری مرضی ہے تو تو جانے وہ بندے جانے، مگر ہم کیسے جانیں گے؟ سلام رحمت مولانا متقیان کی حیات طیبہ پڑھیے، سمان عمری پڑھیے، مجھے نہیں ملتا ہے کبھی کسی وقت کی نماز اول وقت کے علاوہ ادا کی۔ 19 رمضان کی جب ضربت لگتی ہے اور 20 رمضان کی شروع کو جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو اسی خطبے میں ایک جملہ یہ بھی ہے، یا ایھا الناس، کیا تم لوگوں نے دیکھا ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہو اور سو رہا ہو؟ تو وہ علی جنہوں نے ہمیشہ نماز کے لیے بیدار نہیں رہتے تھے بلکہ منتظر رہتے تھے، آج ان کا نام لینے والے کتنے مصلی جو مسجدوں میں جا کر کے نماز شب ادا کرتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ صبح کی اذان ہو تو نماز ادا کریں۔ یہ کیا موقع آ گیا کہ سورج غروب ہو گیا اور ایسے بندے کی نماز رہ گئی۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ نماز نہیں رہ گئی بلکہ اسی آیت کی وضاحت کرنی تھی کہ تو سمجھو کہ اس آیت کریمہ کا یہ تفسیر رہ جاتی اگر یہ بندے تمہارے سامنے نہ آتے۔ اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹا، ڈوبا ہوا سورج اس لیے پلٹا کہ صبح قیامت میں ایک نذیر قائم ہو، ایک شہادت قائم ہو۔ کچھ بندے ایسے ہیں جن کی تصویر میں آفتاب ہے، ہو کہ نہ ہو مگر ہماری تصویر میں ہے۔ ستارے کو ڈوڑے میں جھکا کے اس بات کا ثبوت فراہم کیا، تمہاری تصویر میں ہو جائے ہو یا نہ ہو مگر ہماری تصویر میں صراط رحمت تو یہ ظاہری نعمتوں کی بات ہے۔ اور باطن نعمتیں کیا ہیں؟ باطن نعمتوں کی بڑی طولانی تفصیل ہے۔ افکار باطنی نعمتیں، عقیدہ باطنی نعمت، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو وسیلے نجات ہیں۔ نعمتوں کا ایک سلسلہ ہے، نعمتوں کا ایک سلسلہ ہے اور اس کے بعد پھر آیہ کریمہ آگے بڑھتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اور انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو خاموش نہیں بیٹھتے، جدال کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ میں ناس میں جاتا ہوں فی اللہ ہے، کاہے کے لیے لڑتے ہیں؟ بنا میں اللہ لڑتے ہیں۔ اور ان کی لڑائی کا انداز یہ ہے کہ ان کی جہالت قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو میں ناس میں جاتا ہوں فی اللہ ہے بغیر علم، ان کے پاس نہ علم ہے نہ وہ ہدایت یافتہ ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے۔ کیا ان کے پاس کوئی روشن کتاب نہیں ہے؟ ہم نے تاریخ جو پڑھی تو تاریخ میں جنگیں تو پڑھی مگر جن لوگوں نے جنگیں لڑی ہیں جو فریق نظر آتے ہیں وہ فریق نظر آتے ہیں جو بانگے دوہر پر کہتے تھے حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اور تو یہ شاد فرما رہا ہم کے پاس کوئی روشن کتاب ہی نہیں ہے۔ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ میں ناس میں جاتا فی اللہ بغیر علم ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس علم ہے نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے۔ تو کیا جب وہ کتاب ان کے قبضے میں آئی تو روشن کتاب ہونے کے بجائے وہ تاریخ کتاب ہو گئی؟ کتاب تو تاریخ نہیں ہوتی ہے، ہاں جب بینائی ظاہر ہو جاتی ہے تو کتاب میں تاریخ نظر آتی ہے۔ تو جو جلال کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں تو ان کی صفت قرآن بیان کرتا ہے کہ نہ ان کے پاس
روشنی ہو وہ روشن نہیں ہے، وہ روشن نہیں ہے۔ روشن کسے کہتے ہیں؟ روشن کہتے کسے ہیں؟ روشنی کی تعریف کیا ہے؟ روشنی ہے یہاں سے وہاں تک، مگر ہمیں خاص نظر نہیں آتا تو ہمارے دماغ اور روشنی میں کیا فرق رہا؟ روشنی روشن ہونے کی یا روشنی کی یہی صفت ہے کہ جس کے ذریعے سے رہنمائی ہو، منزل تک پہنچے۔ اگر منزل تک نہیں پہنچ رہا ہے تو کور بینا میں وہ روشنی نظر آئے گی، مگر حقیقت وہ تاریکی ہوگی، ظلمات ہوگی، وہ ظلمات ہوگی۔ تو جو اللہ کے بارے میں لڑتے ہیں بغیر علم کے، بظاہر ان کے گلے میں قرآن و کتاب آویزاں ہے اور قاری قرآن بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، مگر جو محرم قرآن ہے، جو وارث قرآن ہے یا قرآن جس کا ساتھی ہے، وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے بے شک کلام حق ہے مگر قرآن باطل ہے۔ کلام حق ہے، قرآن باطل ہے۔ علم کیا چیز ہے؟ علم کسی کو کہاں سے ملتا ہے؟ علم ملتا کہاں سے ہے؟ یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اس میں علماء بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، تو علم میں سب کے فرق ہے، کسی کے علم بہت زیادہ ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، کسی کو اس سے زیادہ ہے۔ اگر میں ایک سوال کروں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے علم حاصل کیا، کہاں سے علم حاصل کیا؟ کوئی صاحب کہے کہ صاحب میرے استاد فلاں صاحب تھے، کسی کوئی کہے کہ صاحب میرے باپ نے پڑھایا، کوئی کہے گا میرے ماں نے پڑھایا، کوئی کہے کہ صاحب میں نے فلاں مدرسے میں علم حاصل کیا، ایسے ایسے استاد نے پڑھایا۔ کوئی عالم ہے آپ سے پہلے وید دے رہا ہے؟ کوئی عالم ہے جو آپ سے پہلے عالم دے رہا ہے؟ اگر اس سلسلے فکر کو آپ ریورس کیجیے، ایک منزل آئے گی، وہ پہلا شخص کون ہوا ہے جس کو علم کہاں سے ملا؟ پہلا شخص کون ہوگا؟ میں قصد کر رہا ہوں پورے مارد وجود جو ہے اس دنیا کی بات نہیں کروں، جتنے موجودات ہیں، اگر سب کے علم کی فکر کو آپ ریورس کر دیں، پیچھے سوچنے لگیں، ایک منزل آئے گی، پڑھانے والا کوئی نہ ہوگا، خلق کرنے والا ہے، جو خالق اور اس کی ذات عین علم ہے، اسی لیے اس نے اول مخلوق کو خلق کیا تو وہ سب کچھ بتا دیا جو نہیں جانتا تھا۔ افسوس علم وہی ہے جو بغیر کسی کھوڑ کے حاصل ہوا ہے، جو بغیر کسی ملاوٹ کے حاصل ہوا ہے، جو بغیر کسی وسیلے کے حاصل ہوا ہے، اس میں کسی ریب کی گنجائش نہیں، کسی شک کی گنجائش نہیں۔ وہ ذات غالب جس کو جسمانیات سے منزہ و مبرہ ہے، اب جس کو اس نے علم دے دیا اب اس کا علم نہیں ہے بلکہ وہ علم عطائے الہی ہے، علم الہی ہے۔ اب جو اس جوڑی سے متمسک ہوتا رہا، جو جوڑی سے متمسک ہوتا رہا، وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹا جدال نہ کرے گا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، وہ من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، جو وہاں سے حاصل کر لے گا وہ بغیر علم کے زمرے میں نہ آئے گا۔ جس نے اس چوکھٹ سے انحراف کیا، جتنی بھی صنعت ہو، جتنی بھی ڈگریاں ہوں، جتنے غیر تقریر ہو رہی ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو مگر علم نہ ہوگا، صلوات رحمت اللہ۔ نعمتوں کا ذکر میں کر رہا تھا کہ ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، جب ہم نے نعمتوں کی فہرست دیکھنا شروع کی تو انسان مر جائے نعمتوں کی فہرست نہیں مرتب کر سکتا۔ کیا میں ممبر سے تقریر کر رہا ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہے، میری زبان چل رہی نعمت ہے، ہاتھوں کو حرکت نعمت ہے، آنکھوں میں بینائی نعمت ہے، پیروں میں گردش نعمت ہے، کتنی نعمتوں کو شمار کرو۔ اور اس نے ایک سورہ ہی اپنی رحمت کا نازل کیا ہے جس میں نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر تمہارے دین میں یوحنا ہے تم کون کون سی نعمتوں کو چھوڑ رہا ہے، کون کون سی نعمتوں کو۔ تو نعمتوں کو تو ہم حساب لگا ہی نہیں سکتے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہر چیز جب لینے جاتی ہے دکان پہ تو کہتا صاحب یہ شیرانی کپڑا ہے، یہ ہمیں شیرانی بنانے ہے، کچھ کرنا ہے، سب سے بہترین کیا ہے؟ بیسٹ۔ انگریزی کی سے بیسٹ کہتا ہے، سپرلیٹیو، بہترین،
اچھا بہتر فارسی میں کہتے ہیں بہترین، تو ہر شے بہترین ہوتی ہے، جو جماعت ہوتی ہے اس میں ایک پیس بہترین ہوتا ہے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ایک پیس بہترین ہوتا ہے۔ اب ہمارا کیا ذکر کریں، جب ممبر بیٹھے ہیں تو اس کی بڑی نعمتوں کا ذکر کریں۔ جب انبیاء کا ذکر کیا، انبیاء میں جب انتخاب ہوا تو رسولوں کا انتخاب ہوا، جس کا مطلب رسول کا درجہ نبی سے بلند ہوا۔ جب پھر رسولوں میں انتخاب ہوا تو کچھ رسول اور منتخب کیے گئے، لیکن چھٹ کے آتا گیا، اور پھر 5 میں انتخاب ہوا تو ایک حالی ایسا جو بہترین رسول ہے، یعنی ہمارے نبی کا مقابلہ کسی نبی سے نہیں ہو سکتا۔ نبی ہے کیا؟ قرآن پڑھیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو عالمین کے لیے رحمت بنا دیا۔ لفظ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کہتے کسے ہیں؟ اور رحمت کا یوز کیا ہے؟ رحمت کا استعمال کیا ہے؟ رحمت کا فائدہ کیا ہے؟ سوال رحمت ہر شے اگر اس سے کوئی فائدہ نہ ہو تو آپ سنتے رہیے۔ رحمت ابر رحمت ہے۔ ابر رحمت کا جب بارش ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں رحمت کے بادل چھا گئے ہیں، تو بارش ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ رحمت کا نتیجہ جو ہے اور رحمت کا فائدہ یہ ہے کہ رحمت کے نتیجے میں جو شے وجود میں آتی ہے وہ ہوتی ہے نعمت۔ بارش رحمت اور کھیتی فصل نعمت۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، والدین ماں رحمت، اولاد نعمت۔ اب رحمت العالمین جو سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، اب جو ان کی آغوش پہ غنی کے میدان میں بلند ہوگا تو رحمت کے سامنے، رحمت کے نتیجے میں ہمارے سامنے مقام تعارف میں آئے گی، وہ عین نعمت ہوگی۔ جب غنی کے میدان میں رحمت العالمین نے ممبر پر جانے کے بعد مجمع حیرت میں ہے، شہدر ہے کہ ممبر اس میں پیغمبر و حیدر دو، اس میں رحمت و نعمت کیا ہے؟ مجھ سے گفتگو نہ کیجیے، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی کافی ہے۔ ارے جس سورے کے سخت حکم کے نتیجے میں رسول نے اس کا اعلان کیا، اسی میں آئے کریمہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن دین کامل ہوا اور نعمتیں تمام ہوئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے نعمتیں تمام ہوئی؟ یہ منیب حقیقی کہہ رہا ہے۔ تو اب جب نعمتوں کی برادری میں جائے تو سب سے بڑی نعمت وہی ہے، یعنی ولایت علی ہے۔ علی ولایت علی یہ وہ نعمت ہے کہ جس کو دینے والا خود فخر کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے اپنی رضا کا کہ آج دین اسلام سے ہم راضی ہو گئے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے، ظاہری نعمت ہو یا باطنی نعمت ہو، ساری نعمتوں کی فہرست مرتب کر دیجیے۔ ظاہری اور باطنی ہر نعمت میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے بیسٹ نعمت جو ہے ولایت مولا متقیان غالب الجلال یہ نعمت ولایت علی کی نعمت ہے۔ اور ولایت وہ ہے کہ اگر ولایت آ جائے تو ہدایت نصیب ہو جائے۔ اور یہ ولایت ایسی سخی ہے، ایسی سخی ہے کہ ہر شخص جو محتاج ہوتا ہے وہ جستجو کرتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے، لیکن یہ رحم کرتی ہے نافہمی پر۔ اور چنانچہ اسی نعمت میں جب یہ نعمت کے سلسلہ ہے، یہ نعمت نہیں کہ جس نعمت کے اعلان کیا بلکہ سلسلہ ہے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے اول محمد و آخر محمد و اوسط محمد و کل محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یعنی محمدیت جو ہے، محمدیت بشکل علی یا محمدیت بشکل ولایت جو ہے، یہ نعمت رحمت ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اور جب یہ سلسلہ تیسری منزل پہ آیا 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو، تو لوگوں نے کوشش کی کہ اس نعمت میں ایک ایسا اور ڈال دیں جس کو دھلا
نعمت نظر نہ آئے مگر نعمت ظاہری نعمت نہ تھی، یہ نعمت دنیاوی نعمت نہ تھی، یہ نعمت اس نعمت کا جز تھی، بلکہ اس نعمت کا ایک آئینہ تھی جس نعمت کے سورہ مائدہ میں اعلان ہو چکا ہے۔ اس نعمت نے دیکھا کہ اب مدینے میں رہنا دشوار ہو رہا ہے، مدینے کو چھوڑا اور چاہتے ہیں کہ آخری حج بیت اللہ بجائے لائے، چنانچہ مدینے سے مکے آتے ہیں اور مکہ معظمہ میں تاریخ میں بہت بڑی روایتیں ہیں کہ 3 شعبان کو مکہ معظمہ میں آپ کا وجود ہوتا ہے۔ 3 شعبان سے پورے شعبان، رمضان، شوال اور ذوالحجہ 4 مہینے مکے میں قیام ہے۔ یہ موسم حج ہے، حاجی لوگ اس وقت مصروف ارکان حج ہوں گے، لیکن نبی کے نواسا جہاں سے احکام حج ہوئے، جہاں سے احکام حج کی وضاحت ہوئی، اب مکے میں آقا حسین حج یا بیت اللہ بجانا چاہتا آخری حج، لیکن جب دیکھا کہ حاجیوں کے بھیس میں، حاجیوں کی پیشاب میں احرام باندھ کر کے قاتل نظر آنے لگے ہیں، تو خانہ کعبہ کی حرمت کو خیال کرتے ہوئے حج کو عمرے بدلا۔ یہ جملے آپ برابر سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہے اور مدینہ چھوڑنے کے بعد کعبے میں آئے ہیں، مکہ معظمہ میں آئے ہیں، یہ خبر یزید کو معلوم ہوئی اور یزید در بیت ہر کسی طریقے سے حسین کا کام تمام کر دیا، اور اس سلسلے میں اس نے ایک یہ تدبیر سوچی کہ مدینہ ان کے نانا کا شہر ہے، مدینے میں حسین کو قتل کرنا مشکل ہو جائے گا، مکے میں مشکل ہو جائے گا، ان کو گھیر کے ایسے مقام پر لایا جائے جہاں کے لوگوں میں صلہ رحم نہ ہو۔ اس کی کوشش تھی یا تو ان کو مکے میں شہید کر دیا جائے یا پھر کوفہ لایا جائے۔ اس غرض سے کوفیوں کی طرف سے بے شمار خطوط ارسال ہو رہے ہیں، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ 1000 اور بعض تاریخ 3000 تک خطوط آئے ہیں، اور جب کوفے سے خطوط آ رہے ہیں اور خطوط میں نہ آپ کے نانا رسول اللہ کا حوالہ دیا جائے کہ روز محشر ہم دامن گیر ہوں گے کہ ہم ہدایت طلب کر رہے تھے، آپ نے ہدایت کے لیے کوئی سبیل نہ کی، جبکہ آپ کے لیے نصر قرآن ہے۔ امام حجت کے لیے اپنے بھائی مسلم نے اپنے سے فرمایا کہ بھیا مسلم کو کوفے چلے جاؤ، یار شب شہادت جناب مسلم بڑے غضب کی شب، اور اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے جناب مسلم کا ماتم کرنے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت مسلم 3 دن کے بھوکے پیاسے ایک ضعیفہ کے مکان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب مسلم سے امام نے فرمایا کہ تم تعبیر کرو اور فوراً کوفے کا رخ اختیار کرو۔ جناب مسلم نے کہا آقا میرے 2 فرزند وطن میں رہ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو بھی ہمراہ لے لو۔ کیا مصلحت ہے؟ امام کی مصلحت امام جانی، امام نے اجازت دی۔ جناب مسلم مکے سے مدینے آتے ہیں اور مدینے میں آنے کے بعد اپنے دونوں فرزند کو اپنے ہمراہ لیتے ہیں، ایک کا سن 8 سال اور ایک کا سن 7 سال۔ جناب محمد جناب ابراہیم کو لینے کے بعد سارے راستے بند ہیں، ویسے راستے ویرانہ راستہ سفر اختیار کیا۔ مومن جناب مسلم جب کوفے میں وارد ہوئے، جو حضرات زیارہ سے مشرف ہو چکے ہیں وہ کوفے کی ان تاریخی مسجد سے واقف ہو گئے۔ جب جناب مسلم کوفے میں جاتے ہیں تو جناب مسلم کا بڑا استقبال ہوتا ہے، اور مسجد کوفہ میں آپ نے امامت فرمائی۔ جب نماز پڑھائی تو 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، بعض روایتوں میں پھر 30,000 لوگوں نے بیعت کی، یعنی جو خطوط آ رہے ہیں تو گویا کہ خطوط کے مطابق سب کام ہو رہا ہے۔ لیکن جب یہ خبر یزید کو معلوم ہوئی، یزید ملعون نے فوراً ایک خط لکھا ابن زیاد کو، جو اس وقت مصر کا گورنر تھا، جو فوراً جا کر کے کوفے کی انہوں نے حکومت اپنے قابو میں لے اور جو گورنرز کو معزول کر دے، اور فوراً حسین کا بھائی مسلم کوفے میں آیا ہوا ہے، یا اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دیں، یا اس کا سلمان کر کے بھیج دیں۔ اس فرمان کا آنا تھا کہ ابن زیاد نے فوراً بصرہ چھوڑا، کوفے کا رخ کیا، اور کوفے میں انداز سے آیا ہے، ایسی شکل بنا کے آیا ہے،
چاہنے والے آپ کے صحابی مسلم تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ حسین نہیں ہے، یہ تو ابن زیاد معلوم ہوتا ہے، ابن زیاد پھر جا کے پہلے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے وہ سختی شروع کی۔ جناب مسلم جب کوفے میں گئے تو سب سے پہلے جناب مختار کے گھر میں آپ نے رہائش اختیار کی، لیکن اس کے بعد جناب مختار کا گھر چھوڑ دیا۔ جب معلوم ہے کہ ابن زیاد آیا ہے تو آپ حانی ابن عروہ کی تشریف لے۔ حانی ابن عروہ یہ ذکر اہل بیت تھے، عاشق حسین تھے، مولا علی کو چاہنے والے تھے۔ حانی کے گھر میں قیام کیا۔ ابن زیاد جب معلوم ہوا کہ حانی کے گھر میں مسلم جو ہیں وہ پناہ لیے ہوئے ہیں، حانی کو طلب کیا گیا۔ حانی کا تاریخ میں جو سن لکھا ہوا ہے، حانی کا سن 90 سال ایسے سوا تھا۔ 90 سال کا شخص کتنا کمزور ضعیف ہوتا ہے۔ ابن زیاد نے دربار میں طلب کیا، کہا حانی کیا تم نے حسین کے بھائی مسلم کی حفاظت کا بیڑا اپنے ذمہ لے رکھا ہے؟ پہلے حانی خاموش ہے، کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہ مخبر بلایا گیا جس نے مخبری کی تھی۔ جب سامنا ہوا تو جناب حانی نے کہا ہاں۔ اور اس کے بعد حانی فرمایا امیر میں نے مسلم کو خود نہیں بلایا بلکہ مسلم خود میرے گھر آئے۔ اور اس کے بعد ابن زیاد کہتا ہے کہ تو مسلم کو فوراً میرے حوالے کر۔ جناب حانی نے فرمایا یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تو ہرگز ممکن ہی نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا جانتے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا ہے کہ تمہیں سزائے موت دی جائے گی، تمہیں قتل کیا جائے گا۔ جناب حانی کا کچھ بھی ہو مگر ہم مہمان کو تیرے حوالے نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس پاداش میں جناب حانی نے ستوں سے باندھ کر کے 500 دروں کی سزا دی گئی۔ تصور شک ہے 90 سال کا بوڑھا 500 دروں کی تان نہ لا سکا۔ جناب حانی کو کھا کے گر گئے۔ جناب حانی کا سر قلم کر کے یزید کے پاس بھیج دیا گیا اور جناب حانی کا جسم دارالمانہ میں علیحدہ کر دیا گیا۔ یہ خبر جب مسلم کو معلوم ہوئی، جناب مسلم نے حانی کا گھر چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ مسلم غیرتدار مسلم، حسین کے بھائی مسلم، میری وجہ سے حانی کا سر قلم کیا گیا۔ ذرا تصور کی نگاہوں سے دیکھیے کہ مسلم کے قلب پر نفسیات کے اثر کیا ہو رہا ہے۔ جناب مسلم نے جہاد کیا۔ اس کے بعد آپ نے جناب حانی کا گھر چھوڑا۔ اب جب مسجد تشریف لاتے ہیں تو جو 30,000 نمازی تھے سب غائب ہو گئے، چند نمازی نظر آتے ہیں۔ جب جماعت شروع ہوئی، نماز کی جماعت، تو مشکل سے 30 لوگ نظر آتے ہیں، لیکن جب نماز تمام ہوئی تو ایک بھی مصلی نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلم کہا جائے کوفے کی گلیوں میں مسلم ساری رات اپنا رہبان بناتے رہے، کسی صورت سے کوفے سے باہر چلے جائیں۔ ارے مسلم شجاع ابن شجاع تھے، مسلم شجاع تھے، مسلم کے باپ عقیل بہادر تھے، اپنی جان بچانے کی غرض سے نہیں جا رہے تھے بلکہ یہ سوچ رہے تھے کہ آقا کو میں نے خط لکھ دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے آقا حسین آ جائے، زمانہ اتنا بدل گیا، جلدی کیسے ممکن ہو جائے کہ ان کو اطلاع دوں۔ ساری رات ہر دروازے میں بے شمار پہرے دار، رات گزر گئی، جناب مسلم کوفے سے نہ باہر جا سکے۔ دن گزرا، ایک منزل آئی کہ اشارات پر ایک چوراہے پر جناب مسلم نے اپنے رہبان کو چھوڑا۔ ایک مسجد میں جو اللہ کا گھر جا کے نماز ادا کی، اسی مسجد میں پناہ لی۔ جب مغرب کی نماز تمام ہوئی، 3 دن کے بھوکے پیاسے جناب مسلم اب کہاں جائیں، رہبان چھوڑ چکے ہیں، اس مسجد سے باہر جاتے ہیں، پیاس
जाती है, एक हुजरे में istirahat के लिए बताया। रात गुजर रही है, लेकिन तौबा का बेटा जो था उसने माल दुनिया में, वो कल्ब दुनिया था, दुनिया का कुत्ता था, उसने जाकर के इब्न ज़ियाद को खबर कर दी। निश्चय गुजरने के बाद जनाब मुस्लिम के कानों में घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। जनाब मुस्लिम बेदार हुए। बेदार क्या हुए? बिस्तर से उठे, अपनी तलवार ली और तौबा से कहा, तौबा खुदा हाफिज, हम चल रहे हैं, मुलाकात हमसे तुम्हारी ना होगी। तौबा के कदमों को पकड़ लिया। अरे मौला वाक़ा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं तुम्हारी शिफात की ज़मानत लेता हूँ। अरे कहीं ऐसा न हो इब्न ज़ियाद का लश्कर आ रहा है, अबे लश्कर मेरी तलाश में तेरे घर के अंदर दरवाजा बाहर ना आ जाए। मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया, मुस्लिम आज की गैरत में दोबारा देखा कि तौबा इसने आपको एक कासा पानी पिलाया, चंद घंटों मेहमान रखा, उसकी इस्मत का इतना ख्याल, उसके घर में लश्कर न आने पाए। अरे काश आप करबला के मैदान में यौम आशूर शाम गरीबा में होते। अरे लश्कर याद आ, खेमों के अंदर दरवाजा बाहर चला रहा है, लोग इंतजार से चादरें छीनी जा रही हैं। मुस्लिम तौबा के घर से बरामद होते हैं और जो लश्कर आया है उसका मुकाबला कर रहे हैं। तारीख में जो लश्कर की तादाद लिखी है, सबसे कम तादाद 3000 की है। एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए 300 की नहीं 3000 का लश्कर, और लश्कर कई की तरह से कट रहा है। जब लश्कर खत्म होने लगा तो मोहम्मद इब्न अशस, ये उस लश्कर का सिपहसालार था। ये मोहम्मद इब्न अशस वो था जो जादा बिन अशस का सगा भाई था। जादा बिन अशस वो है जिसने इमाम हसन को ज़हरा से शहीद किया है। मोहम्मद इब्न अशस ने इब्न ज़ियाद को लिखा कि और फौज भेजी जाए, और तुम भेजी जाए। इब्न ज़ियाद ने जवाब में कहा, इब्न अशस हैरत की बात है, एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए 3000 की फौज में काफी है। आप सुने क्या जवाब दिया? ऐ अमीर, क्या तुमने मदीने के किसी मकान को समझ रखा है? अरे इनकी रगों में कोई हाशिम का खून दौड़ रहा है, ये लश्कर को कायदे की तरह से काट के रख देंगे। ये कुबक और आती है, कुबक आती नहीं, लश्कर आता रहा, फौज आती नहीं, और जनाब मुस्लिम की तलवार से काटा रहा लश्कर। आखिरकार जब शाम होने को आई तो लश्कर ने महसूस किया कि पूरी फौज आ जाए, लेकिन मुस्लिम को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, मुस्लिम को हमसे नहीं कर सकते हैं। एक तदबीर सोची। उसी लश्कर में इब्न अशस के बाद शिब्र मलून भी था। शिब्र मलून ने एक तजवीज़ पेश की कि एक गड्ढा खोदा जाए, उस गड्ढे के ऊपर खसो खाशाएं रखे जाए और तुम्हारा लश्कर लड़ता हुआ जाए। जब मुस्लिम हमला करें, लश्कर पीछे हटे, वो मंजिल आएगी, मुस्लिम उस गड्ढे में गिरा देना, फिर पूरा लश्कर उनके ऊपर टूट पड़े। शिब्र की तदबीर को अमल होता है। एक गड्ढा खोदा गया, उस गड्ढे के दहाने को खसो खाशा से ढका गया, मुस्लिम को उस गड्ढे में गिरा दिया गया। मुस्लिम का रहवार जैसे इस गड्ढे में गया, पूरा लश्कर, अरे मक्खी के छत्ते की तरह से टूट पड़ा। अल्लाह अकबर। अब मुस्लिम क्या करे? मुस्लिम बसीर करके इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया जाता है। जनाब मुस्लिम इब्न ज़ियाद के दरबार में जाते हैं। एक शख्स ने कहा, ये कैदी है
اگر ممکن ہو کہ قطرہ پانی دے دیا جائے. ابھی یہ کوفہ ہے، بڑے سخت مسائل ہیں مگر کربلا نہیں ہے. ایک کاسے آپ پیش کیا جاتا ہے، جناب مسلم نے اس پانی کو لیا، چاہتے پیے لیکن دندہ مبارک شہید ہو چکے تھے، خون جاری تھا، ایسی لب میں لگایا، منہ کا خون پانی میں آ گیا، پیارے بعد اس پانی کو پھینک دیا، دوسرا پانی طلب کیا، اس میں جو خون کی آمیزش ہو گئی اس کو پھینکا، 3 بار پانی طلب کیا، تیسری بار جناب مسلم نے اس کاسے کو پھینک دیا. کہا مسلم کے مقدر میں پانی نہیں ہے. ارے مسلم وقت آخر کیسے پانی پیتے؟ حسین